بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال رزق کے متعلق لقمہ حلال کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ لقمہ حلال سے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص غالباً صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے کوئی ایسا عمل عطا فرمائیں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعائیں قبول ہو جایا کریں، میں مستجاب دعویٰ بن جاؤں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا کہ تم حلال رزق کھایا کرو، حلال رزق کھانے والے کی اللہ دعائیں رد نہیں فرماتا۔ بڑی مشہور بات ہے، بادشاہ جس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مغل بادشاہ ہے، اور علماء سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا تھا۔ فتاوی عالمگیری اس نے لکھوایا تھا۔ یہ واقعہ اورنگزیب عالمگیر اور ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ تھا اور شاگرد تھا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ایک دن بازار میں جا رہا تھا تو اس کی نظر اپنے استاد محترم یعنی ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ پڑ گئی۔ اچھا ناظرین و سامعین، ہوا یہ کہ یہ اپنی بگی سے نیچے اترا اور اپنے استاد محترم کو ملا اور دعوت دی کہ حضور آپ میرے پاس میرے محل پہ تشریف لے آئیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے سعادت ہوگی چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ تو اس کی لجاجت اور محبت دیکھ کر ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مان گئے اور اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ اس کے محل پر آ گئے۔ اب بادشاہ اپنی شان کے مطابق، چونکہ بادشاہوں کی شان الگ ہوتی ہے، بڑا اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے، اس نے بڑا اچھا دسترخوان سجایا، بڑے کھانے بنوائے اور بڑا اچھا اہتمام فرمایا۔ استاد محترم نے جب ضیافت اور دعوت کھا لی تو جانے لگے تو بادشاہ نے نذرانے کے طور پہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی رقم دی ہوگی، چونکہ بادشاہ ہے تو وہ بڑی رقم دے گا، لیکن نہیں، بادشاہ نے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 آنے نذرانہ پیش کیا۔ اب چونکہ یہ نذرانہ تھا تو استاد محترم نے لے لیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ 2 آنے اس ٹائم کے ٹھیک ویلیو والی رقم ہے، لیکن بادشاہ کا نذرانہ اتنا نہیں بنتا۔ وزیر بھی بڑے حیران ہوئے۔ استاد محترم ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گھر تشریف لے آئے، دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، 1 سال ہو گیا، 2 سال اس بات کو ہو گئے۔ 2 سالوں میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات بڑے بدل گئے، حالات بڑے ہی اچھے ہو گئے۔ دکان، کاروبار، گھر، اس وقت کی سواری سب اللہ نے عطا فرما دی، کاروبار بھی اچھا ہو گیا، گھر بھی اچھا ہو گیا، سواری بھی اچھی مل گئی۔ وزیروں نے اورنگزیب سے کہا کہ عالمگیر سے، بادشاہ سے، کہ استاد تمہارا بڑا امیر ہو گیا ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا تو اب بادشاہ یہ بات سمجھ گیا اورنگزیب عالمگیر کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو اس بات کا بتانا چاہیے، اس بات کا انہیں حقیقت کھلنی چاہیے، واضح ہونی چاہیے بات۔ یہ کہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے استاد نے کوئی غلط کام کیا کہ 2 سالوں میں امیر ہو گئے۔ اصل بات کیا ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے، کھلنی چاہیے، واضح ہونی چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے پھر دوبارہ استاد کو دعوت کے لیے بلایا، منت سماجت کر کے منایا، راضی کیا۔ استاد ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے محل پہ دوبارہ تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے استاد محترم کی دعوت کی اور وزیر خاص سے کہا کہ فلاں جو ہمارے شہر کا آڑتی ہے اس کو بلا کے لاؤ، جو اناج کا کاروبار کرتے ہیں، غلے کا کاروبار کرتے ہیں، انہیں بنیاں کہتے ہیں، آڑتی ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو یہ جو آڑتی اور بنی ہے اس کو بلا کے لے آؤ۔ یہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ اسے کہنا کہ اپنا رجسٹر کھاتا وہ بھی ساتھ لے آئے، وہ جو کھاتے والا رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے آئے۔ اب وہ بھی ساتھ لے آیا۔ بادشاہ نے اورنگزیب عالمگیر نے اسے کہا کہ اپنے حساب و کتاب کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤ، کہاں سے پیسہ کمایا، کہاں لگایا، چونکہ وہ بادشاہ تھا، وہ پوچھ سکتا تھا۔ اب اس بنی نے، اس آڑتی نے، اس نے ساری بات شروع کر دی، یہ پیسے یہاں سے کمائے اور یہاں لگائے، اتنا اناج، اتنا غلہ یہاں دیا، یہاں سے خریدا، یہاں فروخت کیا۔
کرتے کرتے ایٹ دا اینڈ ایک جگہ پہ وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ 2 آنے میں نے ایک مزدور کو دیے تھے، لیکن وہ مزدور مجھے کبھی ملا نہیں، چونکہ میں نے اسے اور بھی مزدوری دینے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ اس مزدور کو دیکھنے کی بڑی چاہ ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ اس مزدور کو ملوں، لیکن وہ مزدور مجھے ملتا نہیں۔ بادشاہ نے کہا پوری بات بتاؤ، کون سا مزدور اور کس مزدور کی بات کر رہے ہو؟ وہ آڑتی کہنے لگا کہ ایک رات بادشاہ سلامت بارش بڑی زوروں سے ہو رہی تھی، میرے گھر کی چھت وہ ٹپکنے لگ گئی، بارش کا پانی میرے گھر اندر داخل ہونے لگ گیا چھت کے ذریعے سے، جہاں میں جس کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اب اس پہ مٹی ڈالنی تھی، وہ روکنا تھا، رات آدھی گزر چکی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، اس ٹائم مزدور ملنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا، بارش میں کون آئے گا؟ وہ کہتے ہیں میں نے دل کو تسلی دینے کے لیے، آڑتی کہتا ہے، میں باہر نکلا بازار میں، گلی میں جھانکا تو مجھے ایک نوجوان نظر آ گیا جو بارش سے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ آیا میرے پاس، میں نے کہا بھئی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا اس ٹائم؟ ہاں کہا اس ٹائم؟ کہا میری چھت پہ میں نے کہا کہ مٹی ڈالنی ہے، اس نے کہا جی بالکل ڈال دیتا ہوں۔ وہ چھت پہ چڑھا، اس نے مٹی ڈال دی، چھت جو ٹپک رہی تھی وہ بند ہو گئی، ٹپکنا بند ہو گئی، نیچے آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت اس ٹائم میرے پاس 2 آنے ہی پڑے تھے، میں نے اسے دے دیے۔ میں نے کہا تیری مزدوری زیادہ بنتی ہے، لیکن اصل میں میرے پاس اس وقت یہی 2 آنے ہیں، اب آپ یہ لے جائیں، تو دکان کا ایڈریس دے دیا، اب اس پہ تم آ جانا، آ کے لے جانا، فلاں جگہ میری دکان ہے، کل آ کے، مزدوری تمہاری زیادہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن وہ نہیں آیا، اور واقعتاً مجھے اس کی چاہ رہتی ہے، چونکہ اس کی مزدوری زیادہ بنتی تھی اور بڑا اچھا وہ مزدور تھا، اب میرا دل کرتا ہے اس سے ملوں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی کون ہے، کس سے، کون سا ہے، وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کون ہے آپ کے دربار میں جس نے اس رات مزدوری کی؟ بادشاہ نے کہا کہ اس رات جس نے تیرے گھر کی چھت پہ مٹی ڈالی وہ کوئی اور مزدور نہیں، وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب حیران ہو گئے۔ بادشاہ کہنے لگا تو نے مجھے 2 آنے دیے تھے، وہی 2 آنے میں نے اپنے استاد محترم کو نذرانے کے طور پہ پیش کیے، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ 2 آنے حلال کا رزق ہے، میری محنت مزدوری ہے، میرے ہاتھ کی کمائی ہوئی حلال روزی ہے، میں نے اپنے استاد کو دیے۔ اب یہ 2 آنے اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور قبول تھے کہ وہ حلال کے رزق کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میرے استاد 2 سال میں مالدار ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ 2 آنے حلال کے تھے، حلال رزق میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، حلال رزق سے کاروبار کرو تو اس میں نفع، اولاد پہ خرچ کرو تو اس سے نفع، اپنی ذات پہ خرچ کرو تو اس سے نفع۔ اللہ ہمیں رزق حلال، لقمہ حلال نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔